الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. اس طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک تو جس بات میں اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب وأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائے ہو، اور ان لوگوں کا کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب. اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر ہی خدا کی ذات ہے. بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے. اور یہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل میں آپس میں ملتے جلتے ہیں. یہ لوگ صاحب یقین ہیں. ان کے سمجھانے کے لیے ہم نشانیاں بیان کر دی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قبل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال وما ذريتي قال لا أينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأخذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو. ان سے کہہ دو کہ وہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے. اور اے پیغمبر
اگر تم اپنے پاس علم یعنی وہی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کرے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب مددگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا